فلسطین میں یہودی ریاست کی بنیاد کو ایک شخص نے روکا اور ان کا نام آج بھی زائونسٹ کے لیے ایک خوف کی علامت ہے۔ وہ سلطان جس نے یورپین طاقتوں کو اپنی جاسوسی سے مات دی۔ جسے مغرب میں لال سلطان کہا جاتا تھا، ان سے نفرت کرنے کی وجہ سے وہی انسان مشرق میں ایک عظیم خلیفہ کہلاتا تھا۔ یہ کہانی ہے سلطنت عثمانیہ کے آخر عظیم سلطان عبدالحمید کی، اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے دور خلافت کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں ایک ایسے دور میں جب مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے خلافت عثمانیہ پر 33 سال حکومت کی، لیکن اس ویڈیو میں ہم آج ان کی صرف تعریف یا مبالغہ رائے نہیں کریں گے، بلکہ ان حقیقتوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کتابوں میں درج ہے۔ سلطان عبدالحمید 21 دسمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالحمید اول تھا۔ ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہوا جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی، اور والد کی وفات 1861 میں ہوئی جب وہ 19 سال کے تھے۔ عبدالحمید کے چاچا عبدالعزیز ایک طاقتور حکمران تھے، لیکن 1876 میں ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کو معزول کر دیا گیا، اور چند دن بعد محل کے کمرے میں ان کی لاش ملی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت نیچرل نہیں تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ ان کے بعد مراد پنجم خلافت عثمانیہ کے تخت پر براجمان ہوئے، لیکن وہ ذہنی طور پر بیمار تھے۔ وہ وہی حرکتیں کرتے تھے جو ایک پاگل انسان کرتا ہے، چیخنا، چلانا، اپنے کپڑے پھاڑنا، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سے وزیر کا کیا کام ہے۔ لیکن 3 مہینوں بعد ان کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ اب تخت خالی ہو چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سلطان عبدالحمید ثانی کو خلافت عثمانیہ کا تخت سونپ دیا گیا۔ دوستوں، 31 اگست 1876 کو عبدالحمید ثانی کو سلطان بنایا گیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ آئین بنا کر جمہوریت کو فروغ دے گا، اور سلطان عبدالحمید وہ شرط مان گیا۔ حالانکہ اسے پتا تھا کہ جو لوگ جمہوریت کی مانگ کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو کہ مغربی عقائد اور مغربی ثقافت کو اپنی ثقافت پر زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ خیر، انہوں نے 23 دسمبر 1876 کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ کا آئین نافذ کیا۔ مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کو برابر حقوق دے کر ایک پارلیمنٹ بنائی گئی۔ یورپ اس پر بہت خوش ہوا، اور اخباروں نے لکھا کہ عثمانی سلطان نے آخر کار روشن خیالی کا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن اس وقت خلافت عثمانیہ کے سر پر ایک اور خطرہ منڈلا رہا تھا، روس، جو کہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا تھا۔ 24 اپریل 1877 کو روس نے خلافت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ روس کا مقصد تھا استنبول پر قبضہ کر کے عثمانیوں کو یورپ سے نکالنا۔ عثمانی فوج اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن ایک ایسا مرد مجاہد سامنے آیا جس نے روسیوں کو بہت نقصان پہنچایا، اور اس کا نام تھا غازی عثمان پاشا۔ اس نے روسی فوج کو بلغاریہ کے شہر میں روکا۔ اس کے پاس 30,000 سپاہی تھے، جبکہ روس کے تقریباً 1,20,000 سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ عثمان پاشا نے 5 مہینوں تک روسیوں سے اپنا قلعہ بچایا،
لیکن ان کے پاس کھانے پینے اور گولہ بارود کی کمی ہوئی، جبکہ عثمان پاشا بھی جنگ کے دوران شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے شہر گر گیا اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ لیکن ان کی مزاحمت نے روس کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ استنبول نہیں جا سکے۔ روس اور خلافت عثمانیہ کے بیچ سین سٹیفانو کا معاہدہ ہوا۔ 3 مارچ 1878 کو سین سٹیفانو کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ نے اپنا 40% علاقہ جبکہ 50% آبادی کھو دی۔ بلغاریہ کو ایک بڑی ریاست بنا دیا گیا جو روس کی کٹ پتلی تھی۔ لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو یورپ کی دوسری بڑی طاقتیں جیسے برطانیہ، آسٹریا اور ہنگری کو بھی خطرہ لاحق ہوا، کیونکہ اس معاہدے سے روس کو بلغاریہ کے ذریعے سمندر تک براہ راست رسائی ملی، جو باقی سب کے لیے خطرہ تھا۔ سین سٹیفانو معاہدے کے 3 مہینے بعد 13 جون 1878 کو برلن میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں بلغاریہ کو چھوٹا کر دیا گیا اور خلافت عثمانیہ کو کچھ علاقے واپس دیے گئے۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد سلطان نے پارلیمنٹ کو کیوں ڈیزالو کیا؟ دوستو، 13 فروری 1878 کو سلطان نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا، جس کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ جنگ جیسے نازک وقت میں پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ایک مضبوط حکمران کے فوری فیصلے کرنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان اور پارلیمنٹ کے ارکان کے درمیان حکومتی پالیسیوں پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ تیسرا یہ کہ عثمانیہ سلطنت بہت سے الگ الگ قوموں اور ملکوں پر مشتمل تھی۔ سلطان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہر گروہ کو پارلیمنٹ میں آزادی دی گئی تو وہ اپنے الگ ملک کا مطالبہ کریں گے، جس سے سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ اور آخری بڑی وجہ یہ تھی کہ سلطان کو لگتا تھا کہ یورپین طاقتیں پارلیمنٹ کے ذریعے سلطنت کے اندر مداخلت کر رہی ہے، جو کہ سلطنت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے خفیہ تشکیلات مطلب ایک خفیہ جاسوسی نظام بنایا، کیونکہ اس وقت سلطنت کے اندر اور باہر خلافت عثمانیہ کے بہت سے دشمن تھے۔ سلطان نے اپنے تحفظ کے لیے یلدز انٹیلیجنس ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ یہ کوئی عام ایجنسی نہیں تھی، اس کا جال پورے استنبول اور دور دراز شہروں تک پھیلا تھا۔ لیکن آخر سلطان کو اتنے زیادہ جاسوسوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ برطانیہ اور روس کے جاسوسوں کو روکنا، جو کہ اس وقت سلطنت میں فساد پھیلانا چاہتے تھے۔ لیکن اس نظام کا سب سے اہم حصہ تھا جرنل، مطلب وہ رپورٹیں جو ہزاروں کی تعداد میں جاسوس روز لکھ کر محل میں سلطان کے پاس بھیجتے تھے۔ اس نظام نے سلطان عبد الحمید کو 33 سال حکومت کرنے دی، لیکن لوگوں کے بیچ میں ایک خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ ہر بندہ دوسرے کو سلطان کا جاسوس سمجھتا تھا۔ سلطان عبد الحمید کے اصلاحات میں جو سب سے ایک قابل ذکر چیز ہے وہ ہے حجاز ریلوے کی تعمیر۔ یہ ریلوے لائن دمشق سے مدینہ منورہ تک بچھائی گئی تھی، جس کا مقصد حجاج کرام کے مشکل سفر کو آسان بنانا تھا۔ جو سفر پہلے 40 دن میں ہوتا تھا، اب وہ صرف 5 دن کا رہ گیا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی اور یہ پروجیکٹ صرف مسلمانوں کی عطیات سے مکمل ہوا۔ ہر مسلمان نے اس مقدس ریلوے کو بنانے میں اپنا حصہ ڈالا، اور اس کے علاوہ سلطان یہ بھی جانتے تھے کہ قوم کی اصل طاقت تعلیم میں ہے۔ انہوں نے پورے سلطنت میں جدید اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھایا۔ انہوں نے استنبول یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، نابینا اور بولنے سے قاصر بچوں کے لیے بھی اسکول قائم کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ عثمانی نوجوان سائنس اور جدید ٹیکنالوجی میں مغرب کا مقابلہ کریں، لیکن اپنی شناخت نہ کھویں۔ 1896 میں ایک یہودی تھیوڈور ہرزل نے سلطان عبد الحمید سے ملنے کی درخواست کی، اور وہ چاہتا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں زمین دی جائے اور اس کے بدلے وہ عثمانی سلطنت کا سارا قرض اتار دیں گے۔
اس وقت سلطنت پر تقریباً 200 ملین بیرونی قرضہ تھا، لیکن سلطان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تھیوڈور ہرزل کو دو ٹوک جواب دیا: میں فلسطین کی 1 انچ زمین یہودیوں کو نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، جو کہ میرے پاس صرف امانت ہے۔ میرے آباء و اجداد نے اس زمین کو اپنا خون دے کر جیتا ہے، اور جو چیز خون سے حاصل کی جائے وہ صرف خون سے ہی واپس لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے دولت کے بدلے اپنے ایمان اور فلسطین کی زمین کا سودا کرنا قبول نہیں کیا، اور جلد ہی خلافت عثمانیہ میں آرمینیائی باغیوں نے سلطنت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ 1890 میں عثمانی سلطنت کے مشرقی علاقوں یعنی اناطولیہ میں صدیوں سے آباد آرمینیائی باشندے، جنہیں ملت صادقہ بھی کہا جاتا تھا یعنی وفادار قوم، وہ اب بیرونی طاقتوں کے بہکاوے میں آ رہے تھے۔ روس اور برطانیہ نے اپنے مفادات کے لیے آرمینیائی قوم پرستوں میں مسلح تنظیمیں بنوائی، جن کا مقصد عثمانی سلطنت کے اندر ایک الگ ریاست قائم کرنا تھا۔ سلطان نے ان مسلح جتھوں کو روکنے کے لیے مقامی قبائل پر مشتمل ایک خاص فوجی دستہ تیار کیا، جسے حمیدیہ ریجمنٹ کا نام دیا گیا۔ ان کا مقصد مشرقی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور باغیوں کو ختم کرنا تھا۔ مغربی میڈیا اس کو آرمینیائی لوگوں کی نسل کشی قرار دینے لگا۔ بعد میں مورخین نے اس بات کو مانا کہ وہ صرف اور صرف ایک خانہ جنگی تھی، نہ کہ آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی۔ 1909 کی ایک صبح ینگ ٹرکس کے نام سے مسلح دستوں نے سلطان عبدالحمید کے محل کا گھیراؤ کیا۔ اب 33 سالہ اقتدار کا سورج ڈھلنے والا تھا۔ سلطان کو تخت سے ہٹانے کا پروانہ لے کر جو 4 لوگ آئے، وہ خود میں ایک پیغام تھا۔ ان میں ایک آرمینیائی، ایک البانوی اور ایک یہودی شامل تھے۔ ایمانویل کراسو، جو کہ ایک زائونسٹ تھا، اس نے انتہائی بدتمیزی کے انداز میں فرمان پڑھا کہ عبدالحمید، ملت نے تمہیں معزول کر دیا، اب تم سلطان نہیں رہے۔ اگر سلطان چاہتا تو ان کے پاس اب بھی وفادار سپاہی موجود تھے، جو ان کے ایک اشارے پر خون کی ندیاں بہا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ جنگی کے بجائے اپنی قربانی دے دی۔ انہیں اور ان کے خاندان کو سیلانک جلاوطن کر دیا گیا، جو کہ آج کل یونان میں ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے ساتھ عظیم عثمانی سلطنت بھی ختم ہو گئی، اور سلطان عبدالحمید کو آخری عظیم عثمانی سلطان کے نام کے طور پر بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ 10 فروری 1918 کو عثمانیہ سلطنت کا وہ چراغ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، جس نے 33 سال تک سلطنت کے مختلف طوفانوں کا سامنا کیا تھا۔ بعد میں عثمانی سلطنت کو ان کو معزول کرنے پر بہت پچھتاوا ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان تو چلے گئے، لیکن ان کی غیرت، فلسطین کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے اصلاحات آج بھی موجود ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو خلافت عثمانیہ کے آخری عظیم سلطان کے دور خلافت کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو میں کچھ کمی ہے یا ہم اس کو اور بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہیں کریٹیولی، تو کمنٹ سیکشن کو ضرور یوز کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔